بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کیا ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اور میرے وعدے کو پورا کرو. اوف بعہدکم میں بھی تمہارے وعدے کو پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور مجھی سے خوف کرو، مجھی سے ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کیا، جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے ساتھ ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اور تم پہلے انکار کرنے والے نہ بنو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا اور نہ بیچو میری آیات کو معمولی قیمت پر. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور مجھی سے ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور حق کو نہ چھپاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ تم لوگوں کو بھلائی اور نیکی کا حکم دیتے ہو. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے. واستعینوا بالصبر والصلاة اور مدد چاہو نماز اور صبر کے ذریعے. وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین اور یقیناً یہ بڑا بھاری ہے، نماز بڑی بھاری ہے مگر جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ وہ لوگ ملیں گے اپنے رب سے. وانہم الیہ راجعون اور یہ کہ وہ لوگ اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. پچھلی آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کے توبہ کی قبولیت اور آپ کے ساتھ ہوئے واقعات کی تفصیل آئی تھی. پچھلی آیات میں نعمت عامہ بر عامہ کا ذکر تھا. نعمت عامہ بر عامہ کا مطلب یہ ہے کہ عام انسانیت پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہوئی ہیں اس کا ذکر تھا. آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام بنایا اور پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، پھر اس پر اپنے انعامات کی خاص بارش برسائی، اس کا ذکر تھا. آج کا پچھلی آیت سے تعلق یہ ہے کہ آج نعمت خاصہ بر خاصہ کا ذکر ہے، یعنی خاص قوم پر خاص نعمت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل ایک خاص قوم ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے خاص نعمتیں نازل کی ہیں، اس کا ذکر ہے آج.
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اسرائیل کس کو بولتے ہیں؟ عبرانی زبان میں اسرائیل، اسرن کا معنی ہے عبد اور ایل کا معنی ہے اللہ، تو اسرائیل کا معنی ہوا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہی بنی اسرائیل کی نسل چلی ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹا عطا فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے، بیٹی ایک بھی نہ تھی۔ ان 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنایا۔ باقی جمہور مفسرین کی رائے میں باقی 11 بیٹے پیغمبر نہیں تھے، عام امتی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے انہی 12 بیٹوں سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس قوم کو چلایا، نسل در نسل چلتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بے شمار انعامات کیے۔ ان انعامات میں سے بڑی نعمت یہ تھی کہ تقریباً 4000 انبیاء اللہ تعالیٰ نے ان میں اتارے، ان میں پیدا فرمائے۔ بنی اسرائیل میں تقریباً 4000 انبیاء اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بھیجے، اور انبیاء بھی ایسے کہ جو اپنے وقت کے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی ایک وقت میں ہیں اور بادشاہ بھی اسی وقت میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر، بڑے بڑے جلیل قدر پیغمبر بھی ان کے اندر بھیجے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص نعمت اس امت پر اللہ نے کی ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری اس نعمت کو، التی، اس نعمت کو، انعمت علیکم، جس کو میں نے تم پر انعام کیا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور پورا کرو میرے وعدے کو، اوفو بعہدی، پورا کرو میرے وعدے کو، اوف بعہدکم، میں بھی اپنا وعدہ تمہارے لیے پورا کروں گا۔ کیا وعدہ ہے؟ آگے آ رہا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کی تم پر، توریت نازل کی، زبور نازل کی، انجیل نازل کی۔ یہ تمہارے درمیان ہی پیغمبر آئے، داؤد علیہ السلام پر زبور، موسیٰ علیہ السلام پر توریت، عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے انجیل نازل کی، اور بتا دیا کہ یہ کتابیں تمہارے لیے ہدایت کے لیے ہیں اور یہ تمہاری رہبری کے لیے ہے۔ پیغمبر بھی بھیجے، کتاب بھی تم پر نازل کی تاکہ تم ہمارے اوپر ایمان لاؤ۔ تو ان نعمتوں کو تم کیا کرو، اس وعدے کو تم پورا کرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو معمولی قیمت پر نہ بیچ دو۔ اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ زیادہ قیمت ملے تو بیچ دو، کم، اللہ کہتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو کم قیمت پر مت بیچو، مطلب زیادہ قیمت ملے تو اس کو بیچ دو، یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس پوری دنیا کی قیمت ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو پوری دنیا بھی اگر دے کر اللہ کے آیات کو بیچنے کی بات آئے تو یہ تو اللہ کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم ایسی غلطی مت کرو کہ پیسے کے لیے، دولت کے لیے، عہدے کے لیے تم اللہ کے نشانیوں، اللہ کے انعامات اور اللہ کے آیات کو جھٹلا دو، جیسا کہ یہود کا یہ رواج رہا ہے۔ ان لوگوں نے پیسے کے لیے، اپنے عہدے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بدل دیا، انہوں نے خلط ملط کر دیا، ان لوگوں نے توریت میں انہوں نے تبدیلی کر دی، اس کو حکموں کو انہوں نے بالکل الٹ پلٹ دیا، اپنے طرف سے ملا دیا اس میں۔ تو اللہ کہتے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تم معمولی قیمت پر مت بیچو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھی سے تم ڈرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کے ساتھ باطل کو خلط ملط مت کرو۔ دیکھیے، حق کے ساتھ باطل کو خلط ملط کرنا، آگے جو آیت وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپانا۔ حق کو چھپانا دو طرح سے ہے، ایک یہ ہے کہ حق آدمی بولے ہی نہیں، کوئی ظلم کر رہا ہے، دیکھے کہ ہاں ظلم ہو رہا ہے، کچھ نہیں بولنا ہے، پوری دنیا دیکھ لیجئے،
فلسطین کے معصوم بچوں پر جو تباہی چل رہی ہے، سب اندھے ہو گئے ہیں، گونگے اور بہرے ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ اور نہ جانے دنیا کی بڑی بڑی ڈینگے مارنے والے اور انسانیت کی بات کرنے والے، ان کی زبانوں پہ تالے لگ گئے ہیں۔ معصوم گود میں پلتے ہوئے بچے دودھ کے ایک گھونٹ کے لیے ترس رہے ہیں، اور ماؤں کے گود میں وہ معصوم بچے تڑپ تڑپ کے اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ ایمان سے سودا نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے شیب ابی طالب کا مثال زندہ کر دیا۔ ان لوگوں نے، پوری دنیا حق کو چھپا رہی ہے، کوئی حق بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایک یہ ہے حق کا چھپانا، اور دوسرا ہے حق کو غلط ملت کر دینا، حق اور باطل کو ایسے ملا دینا کہ پتہ نہ چلے کہ حق کون اور باطل کون۔ اس کو کہتے ہیں بدعت۔ مفسرین کرام نے اتنی سخت بات یہاں لکھی ہے کہ اگر ایک آدمی گناہ کبیرہ 100 مرتبہ کرے، گناہ کبیرہ 100 مرتبہ کرے تو اس کے معافی کا، اس کے توبہ کا امکان ہے، لیکن کوئی بدعت کرتا ہے تو اس کے معافی اور توبہ کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ کرنے والا، یہاں تک کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں بیٹھ کر 100 بوتل شراب کی پی جائے، اس سے بھی امید ہے کہ وہ توبہ کر لے، اللہ اس کو معاف کر دے، کیونکہ وہ گناہ سمجھ کے ہی گناہ کر رہا ہے، تو کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق ملے گی۔ لیکن جو بدعتی ہے وہ اس گناہ کو نیکی سمجھتا ہے، اور جب انسان بیماری کو دوا سمجھ کر کھائے گا تو اس دوا کو چھوڑے گا نہیں، اس کو تو بیماری کو وہ دوا سمجھ رہا ہے، اس کو بیماری نہیں سمجھ رہا ہے۔ تو بدعتی کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ بدعت کو، گناہ کو نیکی سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے چھین لیتے ہیں توبہ کی توفیق۔ چنانچہ یہاں پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو افقہ الامہ، امت کے سب سے بڑے فقیہ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود جس کو حق بول دے، جس کو صحیح بول دے وہ صحیح ہے، اور جس کو غلط بول دے وہ غلط ہے۔ اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے اجل القدر صحابی، وہ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے، غالباً کوفہ کی مسجد میں بیٹھے تھے، کہ بعض لوگوں نے آ کر کہا کہ حضرت، وہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے، کہ مسجد میں کچھ لوگ جمع ہو کر زور زور سے درود شریف پڑھ رہے ہیں، زور زور سے درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بولے کہ کیا وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں ایسا کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے چہرے پر کپڑا ڈالا، بہت پتلے دبلے آدمی تھے، ناٹے قد کے تھے، ہلکے پھلکے آدمی تھے، کپڑا ڈالا اور چلے گئے۔ وہاں دیکھا کہ لوگ زور سے درود شریف پڑھ رہے ہیں، آپ نے اپنے کپڑے کو ہٹایا اور کہا کہ تم میں سے جو مجھے پہچان رہے ہو تو پہچان رہے، اور جو نہیں پہچان رہے سن لو، میں عبداللہ ابن مسعود اللہ کے نبی کا صحابی ہوں۔ اللہ کے نبی کے مرنے کے بعد ان کے مٹی کا برتن ٹوٹا تک نہیں، اور تم نے بدعت شروع کر دیا، تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اتنے ناراض ہوئے اور ان سب کو مسجد سے باہر کر دیا۔ یہ ہے بدعت کو ختم کرنے کی شروع سے اور صحابہ اکرام کی عادت شریفہ۔ بدعت اتنا بھیانک جرم ہے۔ پھر اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نکال کر باہر کیے، اور یہ بتا دیا امت کو کہ بدعت کہیں بھی ہو، کسی شکل میں ہو، اس کو روکنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے کرنے والے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ ان کی اتباع کرتے وہ بھی گمراہ ہوتے ہیں، اور توبہ کی توفیق ان کو کبھی نہیں ملتی۔ بلکہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ جو لوگ بدعت کو ایجاد کرتے ہیں ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ اللہ توبہ کی توفیق ان سے چھین لیتے ہیں۔ اتنا بڑا جرم ہے۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہندوستان کے تھے، انہوں نے اسلام قبول، نیو مسلم تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر عالم بنے، بہت بڑے پڑھے لکھے انسان تھے، پہلے کوئی بڑے پنڈت تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر عالم بنے مولانا عبید اللہ صاحب۔ انہوں نے ایک کتاب لکھا تحفۃ الہند، تحفۃ الہند انہوں نے کتاب لکھی جس میں بدعات و خرافات کو شمار کرایا، اور انہوں نے کہا کہ تیجا، ساتواں، 10واں، ہم لوگ مدرسے والے پریشان ہیں، اللہ معاف کرے، سمجھا کے پریشان ہے بھائی، 7 دن پہ کھلانے کا رواج بدعت ہے،
3 دن پہ کھلانے کا رواج بدعت ہے، 10 دن پہ کھلانے کا رواج بدعت ہے، 40 بدعت ہے، محرم کے نام پر جلوس نکالنا بدعت ہے، اور اس طرح کے جھنڈے گاڑنا بدعت ہے، اور اسی طرح سے محرم الحرام کے مہینے میں کالے پٹی باندھنا بدعت ہے، اسی طرح سے ربیع الاول کے مہینے میں ہری پٹی باندھنا، جھنڈے لگانا بدعت ہے۔ کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جو لوگ اسلام قبول کیے وہ الگ الگ مذہب سے تھے، اسلام تو قبول کر لیے لیکن جو رسم و رواج ان کا چلا آ رہا تھا وہ چیزیں باقی رہ گئی اور اس کو ہی انہوں نے اسلام کا حصہ بنا دیا۔ آج منع کرنے والے کو کہتے ہیں بدعتی، اور جو اس کو کر رہے ہیں ان کو کہتے ہیں سنی، جبکہ میرے نبی نے کہا من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہ واجر من عمل بہ، کہ جو کوئی بندہ نیک کام شروع کرے، کوئی نیکی کا کام شروع کرے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب تو اس کو دیں گے، اس کے بعد قیامت تک جتنے انسان اس کو دیکھ کر کریں گے سب کا ثواب اللہ اس کو دیں گے، اور کسی کے ثواب سے کمی نہیں کی جائے گی۔ وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ وِزْرُهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ، اور جو کوئی بندہ کوئی بدعت شروع کرے، کوئی غلط کام شروع کرے، اس کو تو اس کا گناہ ملے گا ہی، اس کے بعد قیامت تک جتنے لوگ اس گناہ کو کریں گے سب کا گناہ اس کے سر پر جائے گا، کسی کے گناہ سے کم نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت میں قیامت تک جتنے لوگ نماز پڑھیں گے سب کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے گی، جتنے لوگ نماز پڑھیں گے، اور جتنے لوگ گناہ کریں گے تو جو گناہ کو ایجاد کیا ان کو یہ پہنچے گی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو یہ صرف اللہ کا حق نہیں مار رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا حق مار رہا ہے۔ اگر یہ نماز پڑھتا تو اللہ کے نبی کو اس کا ثواب پہنچتا، اس نے نماز چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کے حق کو مار دیا۔ بلکہ آگے سنیے، علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے 800 ہجری کے بڑے مفسر ہیں، بڑے عالم ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اگر میں قاضی ہوتا، میں جج ہوتا اور میرے پاس مقدمہ آتا کہ فلاں بندے نے میرا حق مارا ہے، کوئی کہتا کہ فلاں بے نمازی نے میرا حق مارا ہے، تو میں اس پہ مقدمہ چلاتا اور اس کو اس کے جرم کی سزا دیتا، کیونکہ بے نمازی صرف اللہ کا حق نہیں مارتا، اللہ کے نبی کا حق بھی مارتا ہے، فرشتوں کا حق بھی مارتا ہے، اور پورے مسلمانوں کا حق مارتا ہے۔ کیسے؟ سوال کھڑا ہے، کیسے؟ پھر حضرت خود جواب دیتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ شروع میں صحابہ اکرام جب نماز پڑھتے تھے تو جب تحیات پڑھتے تو کہتے السلام علی اللہ، السلام علی الرسول، السلام علی الملائکہ، السلام علی جبرائیل وغیرہ اس طرح بولتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس طرح کتنے کا نام لے گا تم لوگ کس کس فرشتے کا نام لوگے، کس کس مطلب آدمی کا نام لوگے؟ کہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ ہم پر بھی رحمت ہو، سلامتی ہو، اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ اور السلام علی اللہ مت کہو، کیونکہ سلامتی اس کو چاہیے جس کو خطرہ ہو، اللہ کو تو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے تو اس کو کیا سلامتی چاہیے؟ کہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ تو یہ جو بندہ نماز چھوڑ رہا ہے یہ اللہ کا حق تو مار رہا ہے، پورے مسلمان بندوں کا حق بھی مار رہا ہے، کیونکہ ان پر سلامتی کی دعا نہیں بھیج رہا ہے۔ میں مقدمہ چلاتا اور اس مقدمے کی سزا اس کو دیتا۔ اتنا بڑا جرم ہے نماز چھوڑنا، اور بدعت کا تو جرم کی انتہا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ ایسی نحوست سے اللہ امت کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال اللہ کہتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق اور باطل کو خلط ملط مت کر دو، ملا مت دو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپاؤ بھی مت، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ کن کو؟ کون مخاطب ہیں؟ بنی اسرائیل مخاطب ہیں۔ حق بات جانتے ہو پھر بھی چھپاتے ہو، حالانکہ بنی اسرائیل مخاطب ہیں، لیکن قرآن تو قیامت تک انسانوں کے لیے ہے، سب کو کہا جا رہا ہے کہ حق کو مت چھپاؤ، جو حق ہے اس کو بولو۔
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اپنی ذات کو بھلا دیتے ہو، یعنی لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ لوگوں کو کہتے ہو کہ فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، خود نہیں کرتے ہو۔ آج ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ نیکی کی دعوت دینے والے خود نیکی سے محروم ہیں، نماز کی دعوت دینے والے نماز سے خود دور ہیں، بدعت سے رکنے کے دعوت دینے والے بدعت خود کر رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے عمل کیسے ہوگا؟ اگر کوئی سچے معنوں میں عامل قرآن ہو، عامل سنت ہو، پھر اس کی زبان سے جو بات نکلتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ انسان جب عمل خود کرتا ہے اور جب کسی کو بولتا ہے تو اس پر اثر پڑتا ہے۔ آپ لوگ کہیں گے اسی لیے تو ہم لوگ نہیں مانتے ہیں بات کہ خود کہنے والا عمل نہیں کرتا ہے۔ تو آپ کے عقل کو کیا ہو گیا؟ اندھا ہو گیا عقل؟ آپ کے عقل کو گوبر گھس گیا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتا کون صحیح بات کون غلط بات ہے؟ کوئی کہے گا تب کریں گے، ہم کو نیکی کی کوئی دعوت ہے تب نیکی کریں گے؟ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم کو تو معلوم ہے یہ حرام، یہ حلال، یہ جائز، یہ ناجائز، یہ مکروہ، یہ مستحب، تو جو ناجائز چھوڑیے، جو جائز کیجیے، مکروہ چھوڑیے، مستحب کیجیے، سب کو معلوم ہے۔ جہاں معلوم نہیں علماء سے پوچھ لیجئے، دعوت کون دے گا آپ کو؟ آپ تو خود داعی ہیں، ہم لوگ تو امت اجابت ہے، امت دعوت تو کوئی اور ہے، دعوت کسی اور کو دینا تھا، دعوت اپنے آپ کو دینا پڑ رہا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کی چراغ سے، ہمیں اپنے گھروں میں آگ لگی اپنے چراغ سے۔ ہم تو وہ امت تھے جس امت کی ذمہ داری یہ تھی کہ پوری انسانیت کو جہنم سے آگ سے بچانے والے بچ جائیں، ہم اپنے گھر والے کو بچانے میں پریشان ہیں، اپنے آپ کو بچانے میں پریشان ہیں۔ اسی لیے اپنی ذمہ داری خود سمجھے، ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، اس کے تقاضے پر عمل کرنے کی کوشش خود کریں، تب جا کر ہماری زندگیاں کامیاب ہوں گی۔ افلا تعقلون، اللہ کہتے ہیں کیا تم کو عقل نہیں ہے کہ تم نیکی خود نہیں کرتے، دوسرے کو حکم دیتے ہو؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ اور تم مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ یہاں ایک مفسر لکھتے ہیں کہ ایک بدعتی جو ہے وہ کہہ رہا تھا تقریر میں اپنے کہ لوگ کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، جبکہ خود قرآن نے سکھایا ہے کہ تم غیر اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ کہتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد مانگو نماز سے اور کس سے؟ صبر سے۔ تو نماز اور صبر تو غیر اللہ ہے نا، اللہ تو ہے نہیں۔ اس نے ایسی نعوذ باللہ ایسی تقریر کی، اس کا ایسا مطلب بیان کیا۔ حضرت کہتے ہیں کہ اس بیوقوف جو ہے با کو کھا گیا۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یہاں با ہے اور با کو ہضم کر دیا۔ با کا معنی جب ملائیں گے تو مطلب یہ ہے کہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو۔ اللہ نے خود کہا نماز پڑھو، صبر کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو کہا کہ نہیں، اللہ سے نہیں مانگنا ہے، نماز اور صبر سے ہی کام چل جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ہے تحریف قرآن، قرآن کے مطلب کو بگاڑ دینا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور اللہ کہتے ہیں یہ نماز جو ہے بڑی بھاری چیز ہے، الا یہ کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو۔ یعنی نماز دیکھنے میں کیا 10 منٹ کی بات ہے، امام صاحب پڑھاتے پڑھنا ہے، امام صاحب کہوں تو کھڑا رہنا ہاتھ مات کے، ہم کو امام صاحب رکوع کیے رکوع کر دیے، سجدہ کیے سجدہ کر دیے، سلام پھیرے سلام پھیر دیے، بات ختم۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بس اتنا ہے کہ پیچھے کھڑا رہنا ہے، اتباع کرنا ہے۔ حالانکہ آسان ہے، لیکن اللہ خود کرے کہ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، نماز بڑی بھاری چیز ہے۔ کن کے لیے؟ جن کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ سے محبت نہیں ہے، کیونکہ نماز مومن کا معراج ہے۔ جیسے اللہ کے نبی معراج پر گئے، اللہ سے ملاقات ہوئی، تو مومن کی معراج نماز ہے۔ نماز سے اللہ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، اللہ سے انسان باتیں کرتا ہے، اپنے مسئلے حل کروا لیتا ہے، تو مومن کا معراج ہے۔ لیکن مومن کے دل میں جب خوف خدا نہیں ہو، مسلمان تو ہو، خوف خدا نہیں ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس کو نماز بہت بھاری پڑے گی۔ آج 95% مسلمانوں پر نماز بہت بھاری ہے، اسی لیے بھاری ہے
کہ ان کے دل میں خوف خدا نہیں ہے. خدا کا خوف ہوتا مؤذن اذان دیتا وہ مسجد چلا آتا, نماز پڑھ لیتا. لیکن جب یہ نہیں ہوگا تو اس کو نماز میں دل نہیں لگے گی. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, یہ خاشعین کون ہیں؟ کون ہیں اللہ سے ڈرنے والے؟ الذین, جو لوگ یظنون, یہ یقین کرتے ہیں, انہم ملاقو ربہم, کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے, یعنی مرنے کے بعد رب سے ملاقات ہونے والی ہے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور یہ کہ وہ لوگ اسی رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. جب یہ یقین دل میں بیٹھ جائے گا تو خشیت پیدا ہوگی, اللہ کا خوف پیدا ہوگا. اللہ کا خوف پیدا ہوگا, نماز سے تعلق قائم ہوگا. نماز سے تعلق قائم ہوگا, انسان مسجد میں پہنچ جائے گا, تب نماز پڑھ لے گا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان میں نماز کی پابندی اور نماز سے تعلق مضبوط کرنے کا بھی حکم دیے ہیں. ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے حق بات بولنے کی تاکید فرمائی, اور حق کو چھپانے سے اللہ نے بہت ہی زیادہ تنبیہ کی ہے. اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک دو باتیں اور بولنی ہے. اس وقت فلسطین کی حالات سے آپ شاید واقف نہیں ہیں, یا اگر ہیں تو غفلت کے ساتھ ہیں. ابھی جو خبر آ رہی ہے فلسطین کے حالات سے, اب بم بارود نہیں چل رہے, کھانے اور پانی کو بند کر دیا گیا ہے. حالت یہ ہے کہ ایسے بچے جو اس پورے چنپٹیا شہر میں ایک بچہ بھی وہاں کے عام بچے کی خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. پورے چنپٹیا شہر کی دعویٰ میں چیلنج کر رہا ہوں, اتنی خوبصورتی وہاں پر ہے اس ملک میں. اللہ, ایسے پیارے پیارے بچے ہیں, ان بچوں کا ایسا ڈھانچہ ہو گیا ہے جیسے کہ کنکال ہوتا ہے. انسان جب مر جاتا ہے اس کے کنکال کو, گوشت کو نکال کر کھڑا کریں, جو شکل اس کی ہے, وہاں کے معصوم دودھ پیتے بچوں کی حالت ہو گئی ہے. 20-25 دن سے ایک گھونٹ دودھ کا قطرہ ان کے گلے میں نہیں گیا ہے. ایسی تباہی, ایسی بربادی. ابھی ایک صاحب یہاں بولے امام صاحب کو, حضرت کو دعا کرائیے بارش کے لیے. بھائی دعائیں تو پوری امت کر رہی ہے, ہر مسجد میں دعائیں ہو رہی ہے. دعا سے کام چل جاتا تو مسئلہ بہت پہلے حل ہو جاتا. اپنے اعمال کو, زکوٰۃ کو ہم نے بند کر دیا, زکوٰۃ خود کھا جا رہے ہیں. صدقات و خیرات کا جو حکم اللہ نے دیا وہ ہم سے ہو نہیں رہا ہے. اہل حق کا حق مار رہے ہیں, پڑوسی کو ستا رہا ہے, بھائی کو ستا رہا ہے, ظلم و بربریت کا ننگا ناچ رہے ہیں. بارش کہاں سے ہو؟ گناہ چھوڑ دیجئے, گناہ ایک الگ چیز ہے. ظلم اور زکوٰۃ کا روکنا یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے کہ اللہ بارش روک دیتے ہیں, قحط سالی لا دیتے ہیں. اور اس طرح سے اہل پریشان کو, جو لوگ پریشان حال ہیں, ان کے لیے بھی کچھ آدمی کوشش کرے. کئی طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم بھی روزہ رکھیں اس موسم میں اور احساس کریں کہ بھوک کی شدت کیا ہوتی ہے, پیاس کی شدت کیا ہوتی ہے. پھر رات کو اٹھے 2 رکعت اللہ سے رو کر کہیں, اے اللہ ان معصوم بچوں کے دودھ کا انتظام کر دے, معصوم بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کر دے, وہاں کے لوگوں کے لیے دوا علاج کا انتظام کر دے. ایک شکل یہ ہے اللہ نے آپ کو دولت دی ہے, پہنچانے کا کوئی ذریعہ مل جائے تو پہنچا دیجیے. اللہ راستے کھول دیتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. اپنا حصہ لے لیجئے, پتہ نہیں کل قیامت میں یہیں آپ کا عمل اللہ کو پسند آئے اور اللہ بخشش کا ذریعہ بنا دے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اہل فلسطین کے حال پر رحم فرمائے. اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. بہت لوگ بہت طرح کام کر رہا. ابھی پرسوں کا ایک واقعہ سنا کہ ایک مصر کا نوجوان سمندر دریائے نیل کے کنارے بیٹھ کر بہت سارا بوتل لیا, کسی میں دودھ بھرا, کسی میں کوئی کھانا ڈالا, کسی میں کچھ ڈالا اور سمندر میں ایسے بوتل پھینک رہا ہے اور کہا, اے اللہ اسی دریائے نیل کو, انہی سمندروں کو آپ نے نوح علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا, انہی سمندروں کو اپنے اللہ کے ولیوں کے تابع کر دیا تھا.
اے اللہ ان کو تو اہل فلسطین کے تابع کر دے تاکہ یہ غذا ان تک پہنچ جائے، پتہ نہیں کسی معصوم کی جان نکلنے سے پہلے ایک گھونٹ اس کا سہارا بن جائے۔ اور اللہ کا کرنا یہ ہے، کرشمہ یہ ہے کہ یہ بوتلیں وہاں پہنچ رہی ہے، لوگ اس کو نکال کر اپنے معصوم بچوں کے گلے کو تر کر رہے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے، اہل عرب کو اللہ ہوش دے دے، اللہ اہل عرب کو ہوش دے دے۔ الحمدللہ، اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا لا تزغ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا۔ اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ، اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے مولا کریم، جو لوگ یہاں آئے ہیں قرآن کی نسبت سے، ہے مولا کریم، اے اللہ ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے۔ اے رب کریم، اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے مولا۔ اے اللہ ہماری بدعمالیوں کو معاف فرما دیجیے مولا کریم۔ اے اللہ اہل فلسطین کے حال پر رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ، اے پتھر کے اندر کیڑوں کو خوراک دینے والے رب، اے اللہ اہل فلسطین کے کھانے کا انتظام فرما دیجیے مولا کریم۔ اے اللہ ان کے دوا کا انتظام فرما دیجیے مولا کریم۔ اے اللہ ہم مجبور ہیں مولا کریم، بے بس ہیں مولا کریم، ہمارے بس میں اتنا ہی ہے کہ ہم آپ سے بول سکتے ہیں۔ اے اللہ کرم فرما دے ان پر مولا کریم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی سزا ان کو دے رہے، ان کو مت دیجیے مولا کریم۔ اے رب کریم ہم سب کو معاف فرما دیجیے، اللہ ان کو بھی معاف فرما دیجیے۔ اے مولا کریم ہم سب کی تمام پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب بیمار ہیں، ہم سب کو شفائی کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو شفائی کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ اے مولا کریم اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ قرآن مقدس کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے، اس کے پیغام کو پورے عالم میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ معنن و لفظاً دونوں طرح سے خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سأل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما سأل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مستعان علیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وسلم برحمتہ۔ السلام علیکم۔